یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. عزیزان محترم، ہم کیا لے کے جا رہے ہیں یہاں سے؟ مجلس امام حسین انسان کو کمال پر لے کے جاتی ہے. یہ کمال ہمیں نصیب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کتنی مجلسیں ہم سنتے ہوں گے پورا سال، اور خاص طور پہ ان ایام میں. کم از کم ان 60 دنوں میں ہم 30-40 مجلسیں تو سنتے ہی ہیں کم سے کم. اور ماشاءاللہ آپ کے تو محلے میں امام بارگاہ بھی بہت ہیں، مجالس بھی بہت سلسلہ جاری ہے. 30-40 مجلسیں یا کم سے کم 10 مجلس تو انسان سنتا ہے. اور کتنے سالوں سے سن رہے ہوں گے؟ جوان، میں بزرگوں سے نہیں، جوانوں سے کہوں گا کہ اگر 15, 20, 25 سال کی عمر والے ایوریج لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں تو 15 سال کی عمر سے تو ہوش آیا ہوگا. ہمارے چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. 10 سال باہوش مجلسیں سنی، اور ہر سال انسان کی عقل کی ارتقاء بھی ہو رہی ہے. یعنی پہلے اچھے برے کی تمیز کم تھی، اب بہتر کرتا جا رہا ہے. ذرا سا جوان ہوتا ہے، ماں باپ کو کہتا ہے باپ کو کیا پتا، مجھے پتا ہے. یعنی ذہن اوپر جا رہا ہے، تو مجلس بھی اوپر جانی چاہیے تھی. 10 سال میں 10 مجلسیں ملٹی پلائی کریں، 100 مجلسیں. 100 مجلس سننے کے بعد جب میں باہر نکلوں تو کیا کبھی میرا دل چاہا کہ میں علی اکبر کی طرح زندگی گزاروں؟ کبھی کسی نے کہا کہ میں حضرت قاسم کی طرح سوچتا ہوں؟ تو پھر میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ ایک بچہ کہ شمال ایران میں رہتا تھا، بسوں میں دھکے کھاتا کھاتا پہنچا. کہاں پریزیڈنٹ کو ملنا ہے، صدر مملکت کو ملنا ہے. اس ٹائم آیت اللہ خامنہئی صدر تھے. پہنچا، سیکیورٹی پر شور ہوا، یہ باہر جا رہے تھے کہیں میٹنگ میں. کہا کون ہے؟ کہا ایک بچہ ہے، کہتا ہے مجھے صدر سے ملنا ہے. کہہ رہا اچھا وقت ہے، ملوا دو. اب بچہ ہے 13 سال کا، آنکھوں میں آنسو ہیں. ان سے پوچھا کہاں سے آئے؟ اس نے فلانی جگہ سے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں. کہا کیا گزارش ہے؟ کہا گزارش یہ ہے کہ جو آپ منبر پر حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں، ان مصائب کو بند کروا دیں. تو کہا حضرت قاسم کے. کہا کیوں؟ کہا آپ کہتے ہیں 13 سال کا بچہ تھا، جب اس سے پوچھا گیا موت تمہارے لیے کیا ہے، تو اس نے کہا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. وہ 13 سال کا بچہ. لیکن جب ہم کہتے ہیں ہمیں جنگ پہ جانے دو، اس وقت جنگ چل رہی تھی ایران عراق، کہا ہمیں جنگ پہ جانے دو، تو آپ کہتے ہیں نہیں ابھی تم چھوٹے ہو، اسکول جایا کرو. تو کہتا ہے یا وہ مصائب بند کروا دیں یا ہمیں جنگ پہ جانے دیں. وہ یہ ہے کربلا. ہم نے کیا لیا حضرت علی اکبر سے؟ حضرت قاسم سے ہم نے کیا لیا؟ حضرت قاسم سے میں ایک جگہ مجلس پڑھی اور سب بیان کیا، شہادت کا درجہ، شہادت کا رتبہ سب بیان کیا. پرچی آئی میرے پاس. میری عادت نہیں ہے کہ کوئی کنٹروورشل باتوں کو کیا کروں، جو کر رہا ہے کرنے دیں. میں بہت سے معاملات میں نہیں بولتا، لیکن ہم اپنے شعور کو دیکھیں. میں اپنے شعور کی بات کر رہا ہوں عزیزان محترم. شعور کیا؟ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد آئی کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ مہندی صحیح ہے کہ غلط ہے. یعنی ہم حضرت قاسم سے کیا لے رہے ہیں؟ میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم لے کیا رہے ہیں اور وہ کیا لے گئے، اور آج وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں روح عزاداری سے دور کر دیا گیا ہے. مجلس میں آئیں، ادھر ادھر کی باتیں کریں، ادھر کی باتیں کریں، اس کو اچھا کہیں، کسی کو برا کہیں، اس کو باتیں کریں، چلے جائیں. اچھا وہ مجلس نہیں جس میں نعرہ نہ لگے. نعرہ لگانا ضروری ہے، اچھی بات ہے، آپ نعرہ لگائیں، فضائل پڑھیں، پڑھنے بھی چاہیے، ہم بھی پڑھتے ہیں. لیکن یہ نعرہ آپ کے وجود کو تو ہلائے، آپ کا وجود ہلے نا. خوب آپ کا دشمن آج آپ سے ڈرتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ڈرتا؟ انہیں پتا ہے یہ کھوکھلے ہیں، یہ ان کی صرف باتیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ. اور آج آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کس نے کیا ہے؟ کوئی اور کر رہا ہے، ہم خود کر رہے ہیں. ہم خود ساری چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کا خود مذاق بنایا ہوا ہے. ہمیں ویلیو اور ایتھکس
ہاؤ ٹو یوٹیلائز سوشل میڈیا ہے ہی نہیں، کہ سوشل میڈیا ہمارا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ بنایا دشمن نے ہے۔ اب آپ کے اندر اتنی بصیرت ہو کہ اسے اپنے لیے استعمال کریں، مگر نہیں، ہمیں تو مزے آ رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں، لذت مل رہی ہے، مذاق ہے، ہم نے مذاق خود بنایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ معاملہ سنگین ہے، یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ حضرت سیدہ کا معاملہ ہے۔ یہ روز قیامت بی بی جب اپنے بیٹے کا کرتا لے کر آئیں گی تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ امام نے جب آخری ٹائم پر کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مگر امام نہیں جانتے تھے کہ کربلا میں تو سب شہید ہو گئے ہیں، امام کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ مگر امام کو نہیں پتا تھا کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے اس وقت۔ کس سے کہا امام نے؟ تا قیامت تک ہر انسان سے امام نے مدد مانگی ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میرے مشن کو آگے چلانے والا؟ وہ نہیں ہے۔ نہیں، ہم تو مجلس اچھی ہو، لوگ زیادہ ہوں، شور شرابہ ہو، نیاز بہت اچھی ہو، بہترین نیاز دیں، بہترین دیں، جتنا دیں گے مولا کے نام پر آپ کو اور مولا عطا کریں گے۔ لیکن جو اصل مقصد ہے امام حسین کا وہ فوت ہوتا جا رہا ہے۔ جوان چاہے جس فیلڈ میں ہو اسے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا چاہیے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ کی سوسائٹی بہت اوپر جانی چاہیے، آپ کا معاشرہ، آپ کا محلہ، اس میں سے بچے، اس میں سے جوان، اس میں سے خواتین اس مقام پر ہوں کہ جو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ خدا نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے۔ خدا مجھے اولاد دیتا ہے، یہ نعمت، یہ امانت ہے اس کی کہ مجھے اس کو اس مقام پر دینا ہے کہ میں امام زمانہ کو دے سکوں۔ کیا میں دے رہا ہوں امام زمانہ کو؟ میں متوجہ نہیں ہوں عزیزان محترم۔ مجھے خود کو قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ آیتیں نازل ہوئیں، جب خاص طور پہ جنگ احد کے بعد، آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمان شکست کھا گئے، مال غنیمت کے چکر میں جگہ چھوڑ دی، نیچے اتر آئے، شکست کھا گئے، دشمن پلٹ آیا۔ تو وہاں پر کچھ لوگوں نے شبہ کہ یہ کیا ہوا، مگر اگر ہم حق پہ ہوتے تو ہمارے اتنے لوگ مارے نہ جاتے، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، کئی چیزیں ہوئیں۔ وہ خدا نے قرآن میں بولا کہ ہم تم اس وقت جب مشکل میں تھے، ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے تمہیں جتایا۔ ہم امتحان لینا چاہتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ تو وہاں قرآن کہتا ہے کہ جو امتوں پر عذاب نازل ہوا ہے آسمان سے، زمین سے، اور آپس میں تفرقہ، گروہ ہو جانا، یہ کہا رسول خدا سے کہ یہ امتحان آپ کی امت میں بھی ہوگا۔ رسول خدا نے وضو کیا، نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار ان عذابوں کو میری امت سے ہٹا دے، یہ جو عذاب ہیں میری امت سے ہٹا دے۔ تو خدا نے کہا دو عذاب جو زمین سے کوئی مصیبت آئے اور آسمان سے آئے اس کو ہٹا دیا۔ کہا میں اگر تیسرا نہیں ہٹاؤں گا، یعنی گروہ یہ نہیں ہٹاؤں گا، کیوں؟ ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ ان میں حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے؟ یہ رہے گا۔